My dear students of Aligarh Collegiate, Assalamu alaikum. Okay, you are not right, very much unaware of me. I have already taken your 2 classes, right? If you are the same student, you must be aware that who I am. My name is Rifat Nasser, and I have been teaching right at different institutions for the last 26 or 27 years, right? My specialty subjects are business laws and business communication and English of first year, second year, and BCom part 1 and other classes. Okay, now we don't want to waste our time. We don't want to waste our time because you are aware of me, right? So today, you know that your paper is divided into 2 parts. Your business law paper or business law is divided into 2 parts, section A and section B. Section A is commercial law and section B is industrial law. Section A is commercial law and section B is industrial law. So we are going to start right with commercial law, and in commercial law the main subject, the main topic, the main subject is Contract Act. Contract Act is the main act, or I would say that it's a chief law. मैं ये कहूँगा कि ये क्या है, एक चीफ लॉ है, एक बुनियादी लॉ है, क्योंकि सेक्शन ए में आपको पास 6 लॉज हैं, सेक्शन ए में आपके पास 6 लॉज हैं और सेक्शन बी में आपके पास जो है वो 3 लॉज हैं. सेक्शन ए में आपके पास 6 लॉज हैं और सेक्शन बी में आपके पास 3 लॉज हैं. ठीक है, इन 6 लॉज में से आपको वो 6 क्वेश्चन देगा और 6 में से आपको 4 क्वेश्चंस क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, और यहाँ पर वो आपको 3 क्वेश्चन देगा और 3 में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था. ठीक है, और ये भी बता चुका था कि कौन से लॉ सेक्शन ए में हैं और कौन से लॉ सेक्शन बी में हैं, कौन से लॉ सेक्शन ए में हैं और कौन से लॉज जो हैं वो सेक्शन बी में हैं. सेक्शन ए का जो चीफ लॉ है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सेक्शन ए का जो चीफ लॉ है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट. और इसमें से समटाइम 2.5 क्वेश्चन, 2.5 तक सवाल पूछे जाते हैं. करने कितने हैं? 4. और इसमें से अगर 2.5 सवाल पूछ लिए जाएं तो बाकी क्या रह गया? 1.5 सवाल रह गया जो आपको बाकी लॉ से पिक करना पड़ता है. बहरहाल तो ये लॉ बहुत इम्पोर्टेंट है. सो मैं वक्त ज़ाया, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, योर टाइम, आपका टाइम भी ज़ाया नहीं करना चाहता. ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं चाहता हूँ आपको बताना, ठीक है, वो है राइट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स. All contracts are agreement. ARERAGREEMENT. All contracts are agreement. तमाम contracts क्या होते हैं? Agreement होते हैं. All contracts are agreement, but all agreements are not contract. But all agreements are not contracts. But all agreements are not contracts. But all agreements are not contract. But all agreements are not contracts. All contracts are agreement, but all agreements are not contract. So discuss, इसको डिस्कस करना है, इसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है. ठीक है, ये है सवाल आपका. इसमें वो इसके 6 मार्क्स या इसके 7 मार्क्स जो भी वो रखना चाहे रख सकता है. सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल लॉ. एक चीज़ याद रखिए बेटा, देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट, ANGREEMENT.
an agreement enforceable by law, enforceable by law, an agreement enforceable, the word is enforceable by law is a contract. An agreement enforceable by law is a contract. This like the definition of contract. So what is contract? Contract is equal to an agreement enforceable by law is a contract. This definition has two elements. इस definition की दो elements हैं. इस definition के दो elements हैं. पहला element है an agreement और दूसरा एलिमेंट है एनफोर्सिबल बाय लॉ, काबिल निफाज होना. ठीक है. सो इफ़ वी एनालाइज दिस डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ़ वी एनालाइज, अगर हम एनालाइज करें द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को, वी फाइंड दैट राइट दिस हैज़ टू इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स. इसके दो इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं. एक का नाम है एग्रीमेंट और दूसरे का नाम है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. ओके. एन एग्रीमेंट इज़ डिफाइंड. अब इसको आपको सबसे पहले डिफ़ाइन करना है, उसके बाद फिर इसकी टर्न आएगी, इसको डिफ़ाइन करना है. ठीक है. सो पहले किसको डिफ़ाइन करना है? राइट, एन एग्रीमेंट को. उसके बाद किसको डिफ़ाइन करना है? एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ को. तो आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ जाएगा और इसका आंसर यू कैन अंडरस्टैंड इट. आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. तो ये मैं बता रहा था आपको, एन एग्रीमेंट इज़ डिफाइंड एज, एन एग्रीमेंट इज़ डिफाइंड एज every promise and every set of promises. An agreement is defined as every promise and every set of promises. You don't be worried about the notes. You will find your notes. You will get your notes from the office. आप ऑफिस से नोट्स ले सकेंगे. जब आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में ये चला आएगा. ठीक है. देखिए, if we analyze the definition of contract, we find that the contract essentially consists of two elements. Contract essentially consists of two elements. Number one is agreement and number two enforceability by law. तो contract के कितने elements हैं? दो हैं. एक an agreement है और दूसरा क्या है? enforceability by law है. ठीक है. और हम पढ़ भी क्या रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं. तो हमें मालूम ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है. तो कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए ये डेफिनेशन याद रखिएगा. व्हाट इज़ एग्रीमेंट? व्हाट इज़ contract? Sorry, what is contract? An agreement enforceable by law. Okay. Now it has two elements, an agreement and number two enforceability by law. Right. अब इसमें what is agreement? An agreement is defined as every promise and every set of promises forming consideration for each other. An agreement is defined as every promise. Promise को उर्दू में बोलते हैं वादा. प्रॉमिस को उर्दू में बोलते हैं वादा. एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे की कंसिडरेशन बन जाए. कंसिडरेशन किसको बोलते हैं? बदल को. देखिए, मैं आपको ये बेचना चाहता हूँ. ठीक है. तो मैं आपसे कहूँगा विल यू बाय दिस पेन फॉर ₹25. राइट. मैं आपसे कहूँगा कि आप ये पेन जो है वो 25 रुपये में ख़रीदना चाहते हैं. तो देखिए, ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ? एक ऑफ़र कर रहा हूँ और ऑफ़र के साथ वादा ये कर रहा हूँ कि मैं ये आपको बेचना चाहता हूँ. मैं ये वादा करता हूँ. लेकिन ये नहीं है कि आप ये पेन लेंगे. मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये पेन आप 25 रुपये में ख़रीदेंगे? विल यू बाय दिस पेन फॉर ₹25? ठीक है. तो वो कहता है यस. इसका मतलब ये है कि उसने जवाबी वादा कर लिया. उसने जवाबी वादा कर लिया और वो आपका पेन जो है 25 रुपये में ख़रीदने में क्या हो गया? तैयार हो गया. ये क्या बन गया? एक वादा बन गया. सो व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज़ मेड, वो आदमी जिसको प्रपोजल दी जाती है अपनी एसेंट का इजहार कर दे. अपनी एसेंट का मतलब है ASSENT. वो आदमी जिसको प्रपोजल दी जाए. प्रपोजल का मतलब होता है तजवीज़. PROPOSAL. प्रपोजल को उर्दू में बोलते हैं तजवीज़. ठीक है. अगर आप उर्दू मीडियम के हैं तो ज़हन में रखिए, प्रपोजल को बोलते हैं तजवीज़. जब मैंने आपको प्रपोजल दी और आपने उस पर अपनी एसेंट का इजहार कर दिया,
اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تو آپ نے کیا کر دیا؟ وعدہ کر دیا۔ اب میرا وعدہ بھی یہاں ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں میرا وعدہ بھی ہو گیا اور یہاں آپ کا وعدہ بھی ہو گیا، یہاں میرا وعدہ بھی ہو گیا اور یہاں آپ کا وعدہ بھی۔ میرا وعدہ کیا ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ول یو بائی دس پین فار ₹25 اور آپ کا وعدہ کیا ہے؟ یس آئی ایم ریڈی ٹو بائی، ہاں میں اس کو خریدنے کے لیے کیا ہوں؟ تیار ہوں۔ تو لہٰذا آپ کا وعدہ بھی اور میرا وعدہ بھی ہو گیا۔ یہ کیا بن گیا؟ یہ ایک ایگریمنٹ بن گیا، ٹھیک ہے۔ ایگریمنٹ کی تعریف سنیے، when the person to whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made signifies his assent، جب وہ اپنی ایسنٹ دیتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ یہ پین ₹20 میں خریدیں گے، سو میں نے اپنی پروپوزل آپ کو دی اور آپ نے اپنی اس پر ایسنٹ کا اظہار کیا۔ ایسنٹ کا مطلب ہے رضامندی کا۔ دا پروپوزل از سیڈ ٹو بی ایکسیپٹیڈ، تو کہا جائے گا کہ پروپوزل کیا ہو گئی؟ ایکسیپٹ ہو گئی۔ جب پروپوزل ایکسیپٹ ہو گئی تو یہ کیا بن گیا؟ ایک ایگریمنٹ بن گیا۔ سو ایگریمنٹ میں کیا چیز ہو گئی؟ دو ہو گئیں۔ ایک ایگریمنٹ میں کیا ہو گیا؟ آفر، OFFER، آفر کے ساتھ کیا ہو گئی؟ ایکسیپٹنس ہو گئی۔ آفر کے ساتھ کیا ہو گئی؟ ایکسیپٹنس ہو گئی۔ تو یہ کیا بن گیا؟ ایگریمنٹ بن گیا۔ اور ایگریمنٹ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ when the person to whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made signifies his assent، جس کو پروپوزل دی جائے وہ سگنیفائی کر دے اپنی ایسنٹ کا، اپنی رضامندی کا، تو اسے کہا جائے گا کہ ایسنٹ کیا ہو گئی؟ ایکسیپٹ ہو گئی۔ مثال میں نے آپ کو دی، ول یو بائی مائی دس پین فار ₹20، میں نے آپ کو پروپوزل دی، آپ نے اس پر کیا کیا؟ اپنی ایسنٹ کا اظہار کر دیا، آپ نے اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ یہ کیا بن گیا؟ ایک وعدہ بن گیا۔ یہ کیا بن گیا؟ ایک ایگریمنٹ بن گیا۔ دس in other word means that an agreement is accepted proposal۔ سو ایگریمنٹ کیا ہے؟ ایک ایکسیپٹڈ پروپوزل ہے۔ ایگریمنٹ کیا ہے؟ ایک ایکسیپٹڈ پروپوزل ہے۔ ایگریمنٹ کیا ہے؟ ایک ایکسیپٹڈ پروپوزل ہے، ایک رائٹ قبول شدہ تجویز ہے۔ جب تک کہ آفر ایکسیپٹ نہیں ہوگی تو ایگریمنٹ جو ہے وہ نہیں بنے گا۔ تو پہلی چیز آپ کے پاس کیا آ گئی؟ ایگریمنٹ۔ ایگریمنٹ کیسے بنا؟ کہ میں نے آپ کو آفر دی، جب میں نے آپ کو آفر دی تو آپ نے اس پر کیا کیا؟ اپنی ایسنٹ کا۔ آپ کہہ سکتے تھے نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بائی، میں نہیں خریدنا چاہتا، میں اس کو خریدنا نہیں چاہتا، بات ختم، آپ اپنے گھر، میں اپنے گھر چلا گیا۔ لیکن آپ نے کہہ دیا یس۔ جب آپ نے اس کو یس کہہ دیا تو پروپوزل کیا ہو گئی؟ اس پر آپ نے اپنی قبولیت کا اظہار کر دیا۔ جب قبولیت کا اظہار کر دیا تو آفر کیا بن گئی؟ ایکسیپٹ ہو گئی۔ جب ایکسیپٹ ہو گئی تو یہ کیا بن گیا؟ ایگریمنٹ بن گیا۔ تو ایگریمنٹ کیا ہے؟ ایک ایکسیپٹڈ پروپوزل ہے۔ جب تک کہ آفر ایکسیپٹ نہ ہو تو وہ ایگریمنٹ نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ مثال میں نے آپ کو دے کے سمجھایا، تو آپ اس میں یہ لکھیں گے، جہاں سے میں نے آپ کو لکھوایا یا جہاں سے میں نے آپ کو شروع کروایا ہے وہاں سے آپ لکھیں گے۔ آپ کے نوٹس میں یہ شامل ہے، جب آپ پڑھیں گے سو یو ول ناٹ ہیو اینی پرابلم when you read my notes، جب آپ میرے نوٹس کو پڑھیں گے۔ An agreement to become a contract must give rise to a legal obligation or duty۔ دیکھیے ایگریمنٹ جب ہوتا ہے تو اس میں لیگل ڈیوٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایگریمنٹ جب ہوتا ہے تو اس میں لیگل ڈیوٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے دو ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سوشل، SOCIAL، سوشل ڈیوٹی، اس کو سوشل آبلیگیشن بھی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ سوشل آبلیگیشن۔ اور ایک ہوتی ہے لیگل ڈیوٹی یا لیگل آبلیگیشن۔ لیگل آبلیگیشن جب ایگریمنٹ ہو گیا ہے، جب ایگریمنٹ ہو گیا ہے تو لیگل آبلیگیشنز کیا ہوتی ہیں؟ کریٹ ہو جاتی ہیں، CREATE۔ تو لیگل آبلیگیشن کیا ہو جاتی ہیں؟ کریٹ ہو جاتی ہیں۔ لیگل آبلیگیشن کریٹ ہو جاتی ہیں، CREATE۔ لیگل آبلیگیشن کیا ہو جاتی ہے؟ کریٹ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجھے آپ کو پین دینا ہے اور آپ کو مجھے ₹25 دینے ہیں۔ دس از واٹ لیگل آبلیگیشن، ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پین میرا لے لو بس،
یہ میں نہیں کہہ رہا آپ سے میرا یہ پین لے لو، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا پین آپ 25 روپے میں خریدیں گے، ٹھیک ہے، اس صورت میں لیگل اوبلیگیشن کریٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو جو ہے وہ کیا دوں گا، اپنا قلم دوں گا، ٹھیک ہے، اور آپ مجھے کیا دیں گے، 25 روپے دیں گے۔ تو جو چیز مجھے چاہیے وہ میری کنسیڈریشن ہے، جو چیز مجھے چاہیے وہ میری کیا ہے، کنسیڈریشن ہے، جس کو کیا بولیں گے، بدل بولیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بھائی میں تو پین دے رہا ہوں نا، مجھے پین کی ضرورت نہیں ہے، میں تو پین یہ کہہ کر آپ کو دے رہا ہوں ول یو بائی مائی پین رائٹ فار ₹25، تو مجھے کیا ضرورت ہے پین کی، میں تو آپ کو کیا دے رہا ہوں، پین دے رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے 25 روپے کی، 25 روپے مجھے مل رہے ہیں، تو 25 روپے میرا کنسیڈریشن ہو گیا، بدل ہو گیا، تو مجھے بدل مل گیا۔ اور آپ کو جناب کسی 25 روپے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کس کی ضرورت ہے، قلم کی ضرورت ہے، تو قلم جو ہے وہ آپ کا کنسیڈریشن ہو گیا، تو دونوں جانب سے کیا ہو گئی، کنسیڈریشن ہو گئی۔ جب دونوں جانب سے کنسیڈریشن ہو گئی تو یہ ایک مضبوط کیا بن گیا، پرومس بن گیا، وعدہ بن گیا، اور اس میں کون سی ڈیوٹی کریٹ ہوئی، لیگل ڈیوٹی کریٹ ہوئی۔ اب مجھے آپ کو اپنا قلم دینا ہے اور آپ کو جناب کیا دینا ہے، 25 روپے دینے ہیں، تو اب یہ لیگل ڈیوٹی، اور اگر میں نے آپ کو اپنا قلم نہیں دیا تو آپ جو ہے قانوناً میرے خلاف جو ہے چارہ جوئی کر سکتے ہیں، قانوناً میرے خلاف جو ہے قدم اٹھا سکتے ہیں، رائٹ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ قانوناً میرے خلاف قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ آپ کی کیا ہے، لیگل ڈیوٹی کیا ہو گئی ہے، لیگل اوبلیگیشن۔ اوبلیگیشن کہتے ہیں ٹائی کو، لیگل ٹائی، بندھن جس کو کہتے ہیں بندھن، جیسے ٹائی ہم گلے کے گرد باندھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ لیگل ٹائی آ جاتی ہے آپ پر، آپ بندھ جاتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنی ڈیوٹی انجام دیں اور سامنے والی پارٹی بھی اپنی ڈیوٹی انجام دے۔ So an agreement to become a contract must give rise to a legal obligation or duty. The term obligation is defined as a legal tie. میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ obligation کیا ہے، ایک legal tie ہے۔ لیگل ٹائی کیا ہے، میری لیگل ٹائی کیا ہے بتا سکتے ہیں آپ، what is my legal tie؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ میری لیگل ٹائی کیا ہے؟ میری لیگل ٹائی یہ ہے کہ میں آپ کو آپ کا قلم دے دوں۔ آپ کی لیگل ٹائی کیا ہے کہ آپ مجھے اپنے 25 روپے دے دیجیے گا، ٹھیک ہے، یہ لیگل ٹائی ہوئی۔ اور ہمارے اور آپ کے درمیان کیا ہو گیا، ایک پرومس ہو گیا اور ایک ایگریمنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ ایگریمنٹ آپ پورا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اگر یہ ایگریمنٹ آپ پورا نہیں کرتے تو چونکہ یہ انفورسیبل بائی لا ہوگا، قانوناً اس کا نفاذ، انفورسیبل مطلب ہے قانوناً اس کا نفاذ ہے، قانون اس کو ایکسیپٹ کرے گا، آپ میرے خلاف یا وہ میرے خلاف کیا کر سکتا ہے، قانونی قدم اٹھا سکتا ہے، انفورسیبلٹی کر سکتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ لیگل ڈیوٹی پیدا ہو گئی۔ اب اگر میں آپ کو اپنا قلم نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، تو آپ میرے خلاف قانونی قدم اٹھا سکتے ہیں، اور اگر وہ شخص جو ہے وہ پیسے نہیں دے گا، ٹھیک ہے، تو میں اس کے خلاف قانونی قدم اٹھا سکتا ہوں، کیونکہ ہمارے درمیان کیا ہو گیا ہے، ایگریمنٹ ہو گیا ہے، ایک ایکسیپٹڈ پروپوزل ہو گیا ہے، آپ نے میری پروپوزل کو کیا کر دیا ہے، ایکسیپٹ کر دیا ہے۔ سو واٹ از ایگریمنٹ؟ ایگریمنٹ از این ایکسیپٹڈ پروپوزل، اور جب وہ ایگریمنٹ جو ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی تو یہ قانوناً آپ میرے خلاف چارہ جوئی کر سکتے ہیں۔ دوسری اوبلیگیشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سوشل اوبلیگیشن۔ سوشل اوبلیگیشن کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ کر کل 6 بجے، ٹھیک ہے، پی سی میں پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں ڈنر کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک سوشل اوبلیگیشن ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو آفر کر رہا ہوں، کیا آفر کر رہا ہوں کہ بھائی آپ آ کر میرے ساتھ پرل کانٹیننٹل میں، یا اس کے سامنے وہ موو اینڈ پیک ہے ہوٹل ہے، بڑا ہوٹل ہے، 5 اسٹار ہوٹل ہے، ٹھیک ہے، بڑا ایکسپینسو ہے، اس میں آ کر میرے ساتھ آپ چائے پیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ پہنچتے ہیں، بڑا خرچہ کر آپ پہنچتے ہیں اور میں نہیں پہنچتا ماں۔ اب بتائیے کہ میری یہ لیگل ڈیوٹی تھی یا سوشل ڈیوٹی تھی؟ یہ میری سوشل ڈیوٹی تھی، سماجی ڈیوٹی تھی، اس کا تعلق جو ہے وہ قانونی ڈیوٹی سے نہیں تھا۔ اگر میں نہیں پہنچا تو آپ میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ایک سماجی ڈیوٹی تھی، اور دن میں بے شمار لوگ سماجی وعدے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آؤ کل ہم جو ہے کارڈز کھیلیں گے، کل ہم جو ہے شام 6 بجے کارڈز کھیلیں گے۔ اب کارڈز کھیلیں گے، آپ پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے چل کر اورنگی ٹاؤن گئے، ٹھیک
ٹھیک ہے. وہاں پر آپ نے لاک ڈاؤنس کا بھی خیال نہیں کیا اور آپ وہاں پہنچے اور آپ نے کہا, اور وہ میں موجود نہیں تھا, میں نے ایکسکیوز کر لیا. کیا ایکسکیوز کر لیا کہ بھائی آج تو ہم نہیں کر سکتے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیری ڈیوٹی تھی تو نے کیوں پوری نہیں کی, تیری ڈیوٹی تھی تو نے کیوں, میں تیرے خلاف قانونی کارروائی کروں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ میرے خلاف قانونی کارروائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کی کیا ہے, سوشل ڈیوٹی ہے. ایسے ہم شادیوں میں جو ہے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادیوں میں نہیں بھی جاتے. اب وہ یہ ہمارے خلاف قانونی کارروائی تو نہیں کر سکتا نا کہ ہم شادی میں نہیں گئے, اس کا اتنا کھانا ضائع ہو گیا, ٹھیک ہے, کہ وہ ہمارے خلاف جو ہے قانونی قدم اٹھائے. تو یاد رکھیے کہ آفر جب ایکسیپٹ ہوتی ہے تو ایگریمنٹ بنتا ہے. ایگریمنٹ جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے یا تو لیگل ڈیوٹی کو یا سوشل ڈیوٹی کو. اب پہلی والی میری مثال میں جو میں نے دی کہ ول یو بائی مائی پین فار ₹25, اس کے اندر لیگل ڈیوٹی پیدا ہوئی تھی. اب آپ کو مجھے کیا دینا ہے, پین دینا ہے, اور آپ کو مجھے ₹25, رائٹ, اور آپ کو مجھے ₹25 دینے ہیں اور مجھے آپ کو جو ہے اپنا قلم دینا ہے. لیکن یہ والی جو مثال دی کہ آئیے میرے ساتھ پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں جو ہے وہ چائے پیجیے گا, اس سے سوشل ڈیوٹی پیدا ہوتی ہے. اور سوشل ڈیوٹی جو ہے وہ لیگل آبلیگیشن نہیں ہے, اگر آپ نہ بھی گئے تو انفورسیبل نہیں ہوگا. سو اب آپ نے دیکھا کہ این ایگریمنٹ کیا ہے. ایگریمنٹ از این ایکسیپٹڈ پروپوزل. ایگریمنٹ ایکسیپٹڈ پروپوزل ہے, ٹھیک ہے. جب ایگریمنٹ بن گیا اور اس کو کیا ملی, انفورسبلٹی بائی لا مل گئی. جب اس کو قانونی جو ہے قبولیت مل گئی تو یہ کیا بن گیا, کانٹریکٹ بن گیا. اگر اس کو قانونی قبولیت نہیں ملتی تو یہ کانٹریکٹ نہیں بنتا, یہ صرف کیا رکھتا ہے, ایگریمنٹ رہتا ہے. جیسے اس حالت میں دیکھیے کہ میں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے کہ آؤ ہم مل کر کارڈز کھیلیں گے, ٹھیک ہے. اب یہ ایک ایگریمنٹ تو بن گیا, ٹھیک ہے. آپ نے میری آفر کو قبول کیا ہے کہ ہم کارڈز کھیلیں گے, کل شام 6 بجے آ جائے گا. اب آپ لاک ڈاؤن میں پہنچ گئے, وہاں پر خرچہ ورچہ کیا آپ نے, آپ پہنچے. اب دیکھیے مجھے بتائیے کہ ایگریمنٹ تو ہے یہ, آپ نے میری آفر کو قبول کیا, کیا اس نے کوئی آبلیگیشن جو ہے وہ کریٹ کی, کوئی لیگل ڈیوٹی کریٹ کی؟ نو, آئی ایم ناٹ باؤنڈ. ٹھیک ہے, میں باؤنڈ نہیں ہوں کہ میں وہاں بیٹھا رہوں, انتظار کروں. مجھے ممکن ہے کوئی کام ہو, میں نکل گیا ہوں, یا آپ ہی نہ پہنچے اور میں بیٹھا رہوں آپ کا انتظار کروں, تو کوئی آبلیگیشن پیدا نہیں ہوتی. جب آبلیگیشن پیدا نہیں ہوگی تو یہ کانٹریکٹ نہیں بنے گا. اور جب آبلیگیشن, لیگل آبلیگیشن پیدا ہوگی, کون سی آبلیگیشن, یاد رکھیے, لیگل آبلیگیشن پیدا ہوگی, تو جب پھر یہ کیا بنے گا, ایک کانٹریکٹ بنے گا. سو ایگریمنٹ جو ہے وہ گیو رائز ٹو either social duty or legal duty. It is we too, یہ ہم کو پہچاننا ہے, یہ ہمیں پہچاننا ہے, it is us, یہ ہمیں پہچاننا ہے کہ لیگل ڈیوٹی پیدا ہوئی یا سوشل ڈیوٹی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے, آگے میں پڑھتا ہوں. دیکھیے, an agreement to become a contract must give rise to a legal obligation. An agreement to become a contract must give rise to a legal obligation or duty. The term obligation is defined as a legal tie. Obligation میں نے ابھی بتایا, یہ ایک لیگل ٹائی ہے which imposes upon a definite person or person the necessity of doing or abstaining from doing a definite act or act. اب میری ڈیوٹی بن گئی کہ میں وہ کام کروں یا نہ کروں, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے خلاف کیا ہوگی, قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے. So an agreement which gives rise to social obligation is not a contract. اور وہ ایگریمنٹ جو سوشل آبلیگیشن کو رائز کرے گا وہ کانٹریکٹ نہیں بنے گا. وہ ایگریمنٹ جو سوشل آبلیگیشن کو رائز کرے گا وہ کانٹریکٹ نہیں بنے گا. وہ ایگریمنٹ جو لیگل آبلیگیشن کو رائز کرے گا وہ کانٹریکٹ بنے گا. جیسے میں نے 2 مثالیں دیں, یہ 2 مثالیں یاد رکھیے گا. ایک مثال ول یو بائی مائی رائٹ پین فار ₹25, اور ایک مثال یہ تھی کہ کم وی ول پلے کارڈس ٹمارو ایٹ 6 o'clock, رائٹ. یہ اس میں سوشل آبلیگیشن پیدا ہوئی تھی. سو این ایگریمنٹ وچ گیوز رائز ٹو اے سوشل آبلیگیشن از ناٹ اے کانٹریکٹ, اٹ مسٹ گیو رائز ٹو اے لیگل آبلیگیشن ان آرڈر ٹو بیکم اے کانٹریکٹ. تو کانٹریکٹ بننے کے لیے کیا پیدا ہونا چاہیے, لیگل آبلیگیشن یا سوشل آبلیگیشن. کانٹریکٹ بننے کے لیے لیگل آبلیگیشن پیدا ہونی چاہیے. ایک مثال میں نے دی, بڑی خوبصورت مثال وہاں میں نے دی ہے. دس از اویلیبل ان یور نوٹس, یو ول فائنڈ these examples in my notes.
which you will have, right, you will have from the reception of this institute. I agrees to sell his car to B for rupees 2 lakh. A agrees to sell his car to B for rupees how much? 2 lakh. The agreement gives rise to what? Legal obligation or social obligation? Tell me. This creates legal obligation. ये किसको क्रिएट करता है? लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करता है. मैंने आपसे क्या वादा किया कि मैं आपको अपनी कार जो है 2 लाख में बेचूंगा. द एग्रीमेंट गिव राइज टू एन ऑब्लिगेशन, नो डाउट अबाउट इट. एग्रीमेंट जो है वो ऑब्लिगेशन को क्रिएट करता है, नो डाउट अबाउट इट. एग्रीमेंट जो है वो ऑब्लिगेशन को क्रिएट करता है. इट इज़ यू टू डिस्टिंग्विश, ये आप हैं जिसको डिस्टिंग्विश करना है कि ये लीगल ऑब्लिगेशन है या सोशल ऑब्लिगेशन है. अब इस मिसाल में कि जो मैंने हमने दी कि मैं तैयार हूँ कि आपको अपनी कार जो है वो 2 लाख में बेचूंगा. द एग्रीमेंट गिव राइज टू एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ ए टू डिलीवर द कार. तो मेरा जो ड्यूटी है कि मैं अपनी कार आपको क्या करूँगा? डिलीवर करूँगा. ठीक है. और बी की ड्यूटी क्या है? बी की ड्यूटी ये है कि वो मुझे 2 लाख रुपया देगा. दिस एग्रीमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. ये एग्रीमेंट क्या बनेगा? एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, क्योंकि एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. अब ये एनफोर्सेबल होगा. अगर आपने मुझे अपनी कार न दी तो मैं आपके ख़िलाफ़ क्या कर सकता हूँ? कानूनी चाराजोई कर सकता हूँ. ठीक है. एन एग्रीमेंट मे बी अ सोशल एग्रीमेंट. दूसरा हिस्सा एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट भी हो सकता है या फिर लीगल एग्रीमेंट भी हो सकता है. मेरी इस मिसाल में मैंने आपको जो दी कार वाली, इसमें जो है कौन सा एग्रीमेंट हुआ? सोशल या लीगल? इसमें लीगल एग्रीमेंट हुआ. और कौन सी ड्यूटी पैदा हुई? लीगल ड्यूटी पैदा हुई. लीगल ड्यूटी क्या थी? कि मेरी ड्यूटी क्या थी कि मैं आपको कार दूंगा. और आपकी ड्यूटी क्या थी? लीगल ड्यूटी क्या थी कि आप मुझे 2 लाख रुपया देंगे. तो एन एग्रीमेंट मे बी अ सोशल एग्रीमेंट or a legal agreement. If A invites B to a dinner and B accepts the invitation, अगर A invite करता है B को डिनर पर और B accept कर लेता है invitation, it is a social agreement. ये एक social agreement है. आपकी मर्ज़ी आप ना पहुँचे, ठीक है, या आप उसके पास पहुँचे वो एक्सक्यूज़ कर ले, ठीक है, तो आप उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई नहीं कर सकते. दिस इज़ नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. दिस इज़ ओनली एन एग्रीमेंट. ये सिर्फ क्या है? एग्रीमेंट है. इसमें ऑफर भी है, इसमें एक्सेप्टेंस भी है, बट इट गिव्स राइज टू सोशल ऑब्लिगेशन. लेकिन ये किसको क्रिएट कर रहा है? सोशल ऑब्लिगेशन को. जब सोशल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करेगा तो भाई वो एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं होगी. उसको कानूनी मंजूरी हासिल नहीं होगी. जब कानूनी मंजूरी हासिल नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. अभी मैंने आपको बताया इफ़ ए इनवाइट्स बी टू अ डिनर, अगर ए इनवाइट करता है बी को डिनर पर एंड बी एक्सेप्ट द इन्विटेशन और बी उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट भी कर लेता है, इट इज़ अ सोशल एग्रीमेंट. ये क्या है? एक सोशल एग्रीमेंट है. अ सोशल एग्रीमेंट डज नॉट गिव राइज टू कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को राइज नहीं करता और इज़ नॉट एनफोर्सेबल. आप मेरे ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठा सकते. किस सूरत में? जब मैंने आपको इनवाइट किया है दावत पर और आप दावत पर पहुंच गए, मैं नहीं हुआ, ठीक है, मैं नहीं मिला आपको, तो आप मेरे ख़िलाफ़ कोई कानूनी का चाराजोई नहीं कर सकते. कानून कहेगा कि ये एग्रीमेंट तो था लेकिन एनफोर्सिबिलिटी नहीं मिलेगी. एनफोर्सिबिलिटी इसको नहीं मिलेगी. जब एनफोर्सिबिलिटी नहीं मिलेगी तो ये सिर्फ एक एग्रीमेंट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा. एनफोर्सिबिलिटी क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये मेरी सोशल ड्यूटी थी, लीगल ड्यूटी नहीं थी, ठीक है. अ सोशल एग्रीमेंट डज नॉट गिव राइज टू कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एज इज़ नॉट एनफोर्सिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. ये कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सिबल नहीं है. इसलिए आखिर में ये कहा जाता है कि to conclude this, I would say thus all contracts are agreement, but all agreements are not necessarily contracts. Only those agreements are contracts, right, which create legal duty. सिर्फ वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो लीगल ड्यूटी को क्या करें, क्रिएट करें.